بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول۔ یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ میں فون نمبرات دہرا دوں 180041922154 اور 9989974324۔ تو فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سجاد احمد ندوی صاحب، جو عالم دین ہیں اور صدر ہیں کل ہند ائمہ مساجد بہار۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خیر مقدم، آپ کا بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، اپنے ناظرین کی طرف سے میں آج آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ نظر بد، نظر جس کو بولتے ہیں، نظر ہوتی کیا ہے، نظر بد جس کو بولتے ہیں ہوتا کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی نستعین، اما بعد۔ ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے ہر انسان کی نگاہ جیسی ہوتی ہے اسی کے مطابق نظر لگتی ہے۔ العین حق، عین جو ہے، آنکھ جو ہے حق ہے، اور کہ آنکھ کے اندر وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اچھی نگاہ سے انسان جب دیکھتا ہے تو اس کے مطابق اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اور اگر بری نظر ہو، بری نگاہ ہو تو نظر لگتی ہے، خود اپنی نظر بھی لگتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تصور کرتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ نہیں کہا تو خود نظر لگ جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے۔ نظر لگنا جو ہے یہ حدیث میں ثابت ہے، اس لیے نظر بد سے بچنا چاہیے۔ اس کی دعا بتائی ہے، ایک تو مشہور سورہ ہے قل اعوذ برب الناس، قل الفلق، یہ دونوں سورہ کی تلاوت کرے یا دم کر لے، اور نظر سے بچنے کے لیے یہ دونوں سورہ تلاوت کر کے ہاتھ پر دم کر لیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ ایک اور دعا ہے قرآن میں ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ سورہ قلم کی آیت ہے آخری، اس کو بھی دعا پڑھ لیں۔ اور نظر کی کاٹ یہ ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کریں، معوذتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کسی نے سحر کیا، جادو کیا، جی، تو آپ نے یہ دونوں سورتیں پڑھی، اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمایا، پریشانی اللہ نے آپ کو دور فرما دیا۔ بالکل۔ ایک کالر بھی لائن پہ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سندھ رائچور ڈسٹرکٹ سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے بچے ہیں نا صاحب، وہ ہاتھا پاؤں میں اور دم نہیں، اور کچھ بیٹھ سکتی نہیں، چائے بھی نہیں۔ کتنی عمر ہے بچے کی؟ بچے کی 6 سال ہے ہمیں سے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس لیے تو ویٹ کی اچھا ہونے کے لیے۔ جی ضرور بتائیں گے آپ کو۔ جی مولانا صاحب، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ان کے 6 سال کا بچہ ہے، اس طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے، کمزور سا ہے، کمزوری بہت ہے۔ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر روزانہ دم کریں، اور پانی میں دم کر استعمال کریں، انشاءاللہ طاقت بھی ملے گی، قوت بھی ملے گی۔ ایک اور دعا ہے، اس کو بھی خوب پڑھیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا ایوب علیہ السلام نے مانگی تھی، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمایا تھا، ان کو اللہ نے طاقت دی تھی اور اچھے ہو گئے تھے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب، کہاں سے؟ میں فیاض احمد بول رہا ہوں کشمیر سے سر۔ فیاض صاحب فرمائیں۔ ہاں جی، فرمائیے فیاض صاحب۔ سر میرے کام میں تھوڑا پریشانی ہو جاتی ہے، کام لیتا ہوں
جی پھر واپس چلا جاتا ہے سر. کام لیتے ہیں واپس چلا جاتا ہے، مطلب کام میں رکاوٹ ہے کل ملا کے. ہاں جی. ٹھیک ہے مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ یا فتاح یہ اسماء حسنہ ہے، اللہ کا ناموں میں سے ایک نام ہے. یا فتاح یہ خوب پڑھے، کثرت سے پڑھے، ساتھ ساتھ یہ تصور کرے اللہ تعالی ہمارے راستہ کھول دے اور ہمارے جو کام میں رکاوٹ اللہ تعالی دور فرما دے. اللہ ہی تعالی جو ہے راستہ کھولنے والا ہے، اور کام میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے. اس یقین کے ساتھ روزی اور رزق اللہ کے ہاتھ میں، بالکل اللہ ہی تعالی رزق دینے والا ہے. اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رزق حلال کی تصور کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے راستے کھول دیں گے. جی ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. من کنا کشمیر سے بول رہا ہوں. فرمائیے. مجھے بھی کام میں کچھ رکاوٹ آتی ہے. میں 20 سال سے کام جناب آپ کی آواز آپ کی بہت دھیمی آ رہی ہے. مجھے مولانا صاحب بات کرنی ہے. مجھے 20 سال سے کام کر رہا ہوں. جی یہ کام میں کچھ فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے. 20 سال سے آپ کام کر رہے ہیں، کام میں کوئی آپ کو خاصا منافع نہیں لگ رہا ہے. جی ہاں. یہی مسئلہ آپ کا. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ یا عزیزو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے کام کے اندر منافع عطا فرمائے گا اور ان کی پریشانی دور فرما دے گا. یا رزاقو بھی پڑھے، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے. انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. کم از کم 100 مرتبہ پڑھے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو یوپی رامپور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. بند کر دی. جی فرمائیے. ہاں میرے تو ویسے کئی سوال ہیں مگر مجھے 2-3 سوال پوچھنے ہیں. پوچھیں بالکل پوچھیں آپ. ایک تو میرا یہ سوال ہے، میرے بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں. جی اچھے نمبروں کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے، میرا بھائی تھا کس چیز کا؟ 5 سال سے. میرا بھائی بند تھا 5 سال سے. اچھا. اب وہ چھٹ گیا. اچھا. چھٹنے کے بعد میں اس نے گھر میں اس کی بیوی نے لڑائی جھگڑے بہت، سب کو، ہمیں بہنوں کو، ماں کو، سب کو برا بھلا کہتا ہے، ماں کو مارتا ہے. جی 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 بالکل آپ صبر رکھیں، آپ کو ضرور بتا دیں گے. اس کے علاوہ اور چھوٹا بھائی مارتا ہے، ماں چھوٹا بھائی اکیلا، اور وہ 3 باپ بیٹے ایک جگہ ہوا ہے. تیسرا مسئلہ میں آپ کا سمجھ نہیں پایا. تیسرا مسئلہ یہ ہے، آپ بھی بھائی نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی. فی الحال میں 2 ہی مسئلے سمجھ گیا آپ کے. چلیں جی مولانا صاحب، جو میں 2 مسئلے سمجھ پایا ان کے، ایک تو ایگزام امتحان میں کامیابی کے لیے، اچھے نمرات کے لیے، اور بھائی کے گھر میں نا اتفاقی بہت زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا دعا فرمائیں گے آپ؟ امتحان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی رکھے اور پاک صاف رہے. یا علیمو کثرت سے پڑھے. ایک اور دعا ہے قرآن کی ہے، سورہ نساء کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. 7 دفعہ پڑھ کر بچے پر دم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے گا. یا علیم خوب پڑھے.
लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है उसके और लिए? उनकी एक परेशानी और है, किसके लिए, जी फरमाएं, आप फरमाएं। किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? जो उनके भाई के घर में लड़ाई झगड़ा ना इत्तेफाकी बहुत ज्यादा आवाज़ नहीं है, आ रही है, किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? इनके भाई के घर में ना इत्तेफाकी, तो उसके लिए अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, खूब पढ़े, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। ये दुआ करे अल्लाह ताला भाइयों में और ख़ानदान में, रिश्तेदारों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये तसव्वुर के साथ पढ़े अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, इंशाअल्लाह उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया एक होगा। और दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये भी है हालात के दुरुस्त करने के लिए, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये सूरह कहफ की आयत है और एक सफ़ा के बाद ये आयत तलाश करेंगे, इंशाअल्लाह वो आयत मिल जाएगी। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। हालात को दुरुस्त करने के लिए, अगर नाखुशगवार हालात है अल्लाह ताला खुशगवार बना देगा। जी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हालात को साजगार बनाना नासाजगार बनाना सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औरंगाबाद से यास्मीन बात कर रही हूँ। फरमाइए। हमें ना 4-5 साल से बहुत परेशान है, कुछ भी काम करते तो काम भी नहीं बनता, कर्जा होते जा रहा है, घर बेच के भी कर्जा नहीं पीटा हमारा। अच्छा, कोई दुआ, अच्छी दुआ बताए कोई। जरूर बताएंगे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? सूरह बकरा की आखिरी रुकू जो है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, वो आयत वहाँ आखिरी तक पढ़े इंशाअल्लाह। ये जो है एक सफ़ा है, उससे भी कम है, ये तिलावत करेंगे रोज़ाना पाबंदी के साथ, इंशाअल्लाह उनकी काम में रुकावट दूर हो जाएगी। एक और दुआ है, ये दुआ पढ़े या मालिको या मालिको या मालिको, कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। और एक और दुआ है सूरह बकरा की है, वो आखिरी सूरह बकरा के पहले पारे के आखिरी सफ़ा पर है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, जिससे एक मामला है ये पढ़ के जाए, इंशाअल्लाह मामला दुरुस्त हो जाएगा। जी एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2-3 सवाल हैं, फोन नहीं काटना, बहुत दिनों से लगा रहा है, हमें कम से कम 6 महीने हो गए कॉल लगाते हुए। फरमाइए, आज आपका फोन नहीं कटेगा आज। हमारे घर में ना हमारे पापा जो है ना वो हमसे नाराज रहते हैं और भाग जाते हैं हमें छोड़ के। अच्छा। और हमारी अम्मी है ना, जो जिससे जैसे वो चाहती है कि हम प्यार और मोहब्बत से मिले, वही उनसे लड़ता है हमारी अम्मी से। अच्छा। और हमें शुगर भी है और हम 18 साल के हैं, हमें बहुत शुगर है, इंसुलिन लगाते हैं हम। जी कुछ हमें पढ़ने के लिए बता दीजिए। और हमारे भाई जो हैं वो भी नाराज रहते हैं हमसे। भाई भी आपसे नाराज रहते हैं? हाँ हाँ। और हमारे घर बनने का थोड़ा जरिया बता दीजिए, हम 20-25 साल से किराए पे ही रह रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? हम यूपी से फोन कर रहे हैं, बरेली से। अच्छी बात है। जी। और कोई मसला आपका? नहीं, बस इतना ही मसला है। चलिए, आपको जरूर जवाब देंगे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह पर रुक कर अपने वालिद का नाम ले, ये तसव्वुर करे अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो नाराज़गी अल्लाह ताला दूर फरमाए, इसलिए कि अल्लाह ही दूर करने वाला है। और ये दुआ कर रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और अपने वालिद साहब के लिए, वालदा के लिए दुआ करती रहे, इंशाअल्लाह उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। एक और दुआ जो उन्होंने कहा कि हम डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, इंसुलिन लेती हैं, उनके लिए ख़ास दुआ है। इससे पहले ही बताया था,
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا 15ویں پارے میں ہے 8ویں رکوع میں. انشاءاللہ آپ کو یہ دعا مل جائے گی. ڈائبٹیز آپ کا جو ہے کم رہے گا یا درمیانی رہے گا, بیلنس رہے گا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. جی, اور مولانا صاحب ذاتی گھر کی خواہش بھی ہے ان کی, کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. جی, کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں پچھلے 20-25 سال سے. ذاتی گھر کی خواہش ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کی پابندی رکھے, 5 وقت نماز کی, اور باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے, اور سورہ فاتحہ آخر میں نماز کے فارغ ہونے کے بعد سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھے, اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر مکان عطا فرمائے, اور ممکن ہو تو کچھ صدقہ و خیرات کر دے, اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم کو بہتر سے بہتر مکان عطا فرمائے. تو ہی مکان دینے والا ہے, تو ہی زمین دینے والا ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. اس یقین کے ساتھ دعا مانگے تو انشاءاللہ ان کو جو ہے اچھا مکان, اپنا مکان ہو جائے گا. اور یہ دعا پڑھے, یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو, کثرت سے پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر مکان دے گا, عطا فرمائے گا, اپنا خاص مکان ان کا ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آپ کو بتا دیں یہ دعائیں اگر آپ ایسا کبھی ہوا کہ نہیں سن پائے یا لکھ نہیں پائے جلدی میں, تو یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو یہ سارے ایپیسوڈز اس پروگرام کے یوٹیوب پر مل جائیں گے. ایک اور بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 6 مہینے سے آپ کوشش کر رہے ہیں. واقعی ہماری فون لائنز بزی ہوتی ہیں, ہم معذرت خواہ بھی ہیں, لیکن ہم اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. تو اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہو, آپ اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, دعائیں آپ سن رہے ہیں, آپ جیسے ڈائبٹیز کا علاج پہلے بھی کئی سارے مولانا ہمارے پروگرام میں جو آتے ہیں مولانا صاحب, تو وہ بتاتے ہیں. تو اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہے تو آپ, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا فون ہی لگے, فون نہیں لگے, ناامید نہیں ہوں آپ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں, دعائیں سن رہے ہیں, تو آپ بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کسی چیز کی کوئی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. کون صاحب, کہاں سے؟ جی فرمائیے. ہلو, ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں, اور جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے, جب آپ اپنا مسئلہ بیان کریں, پھر ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں. فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. کون صاحب, کہاں سے؟ اکبر علی جودھ پور سے. فرمائیے. سر میرا ایک متر ہے غیر مسلم. جی. اس کو کیا ہے, وہ اولاد نہیں ہو رہی تھی کافی سمے سے, اور ویسے بھی اولاد نہیں ہے. اچھا. تو میں نے ایک اس کو قرآن کی آیت بتائی تھی, وہ رب حبلی من الصالحین. جی. تو اس سے اس کو امید بھی بندی تھی 2 بار. جی. تو ایک بار 7 مہینے اور ایک بار 8 مہینے مس کیریج ہو گئے ہیں. اچھا. تو ابھی مسئلہ کیا, آپ ایگزیکٹلی کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ غیر مسلم دوست ہے نا میرا متر. میں سمجھ گیا آپ کی بات, لیکن ابھی آپ نے دعا بھی بتائی تھی اس کو, انہوں نے اس پر عمل بھی کیا, لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ان کے گھر میں مس کیریج ہوتا ہے, یہی معاملہ ہے؟ ہاں 2 بار 7. ٹھیک ہے, ضرور جواب دیں گے آپ کو. کال کرنے کے لیے شکریہ. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ کیا بول رہے ہیں؟ آواز سوال. ان کے ایک دوست ہیں جو غیر مسلم ہیں, ان کے اولاد نہیں ہے. انہوں نے ان کو کوئی قرآنی دعا بتائی تھی, قرآنی دعا تو انہوں نے عمل کر لیا, لیکن ان کے یہاں 8 مہینے پہ ایک بار مس کیریج ہوا, دوسری بار بھی 6-7 مہینے پہ مس کیریج ہوا. اب مسئلہ یہ کہ مس کیریج ہی ہو جاتا ہے ان کو, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں کہ مس کیریج نہ ہو, حمل ٹھیک سے رہے, سب کچھ ٹھیک سے رہے. غیر مسلم ہے تو قرآن کی آیت تو نہیں پڑھ سکتے, اور پاک صاف نہیں رہتے ہوں گے. تو اگر اچھے دوست ہیں, مخلص دوست ہیں, ایک آیت ہے حفاظت حمل کے لیے, اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار.
یہ حمل قرار پانے کے لیے دعا خاص ہے. جب جو حمل ٹھہر جائے اور یہ دعا پڑھتی رہے، خود پڑھے اور اس کو جو ہے کم از کم پانی میں دم کر کے کسی مولانا سے، کسی صاحب علم سے دم کرا کر اس کو پانی میں پڑھ کر پلائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حمل کی حفاظت فرمائے گا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد فکل شیء عنده بمقدار. یہ پڑھے انشاءاللہ. جی، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صادق بات کر رہا ہوں سورت سے. صادق بھائی فرمائیے. جی، میرے گھر میں میری دادی اور میری ممی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. اچھا ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیا ہوتا ہے ان کو؟ ان کی والدہ اور ان کی دادی میں، بیسیکلی ساس بہو میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، ان کی والدہ اور ان کی. تو اب جھگڑا نہیں ہو، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس سے قبل میں نے یہ دعا بتائی تھی اختلاف کے انتشار کے لیے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اور یا ودودو پڑھے. یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر محبت پیدا فرما دے اور کبھی اختلاف نہیں ہو. یا ودودو. ایک اور دعا یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. یہ دعا یہ پڑھے انشاءاللہ ان کی جو اختلاف ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ٹی وی کی آواز بند بھی نہیں کیا آپ نے اور آپ کا فون بھی کٹ گیا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ آپ کا پروگرام دیکھتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ، لیکن ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے. ہاں. میرے 2 سوال ہے. فرمائیے. میرے لڑکی 7 سال کی ہے. جی. اس کا دماغ ہی نہیں چلتا اور وہ ستاتی، وہ کچھ بھی بولتے اسکول میں تو وہ سب بھول جاتی ہے. اچھا. اور میرا جو دماغ ہے میں کچھ بھی بھول جاتی ہوں. میں آپ کی بھی یادداشت کمزور ہے اور بیٹی کی بھی یادداشت کمزور ہے. ہاں. اور میری ایک بھانجی ہے. جی. اس کا رشتہ مطلب بھانجی ہے، اس کا رشتہ مطلب وہ اس کی منگنی ہو گئی اس کی. ہاں. تو لیکن وہ شادی کرنے کے لیے بولتی نہیں. مطلب وہ راضی نہیں ہے شادی کے لیے؟ نہیں. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلا سوال 7 سال کی بچی ہے. بچی 7 سال جی. کی ہے. اور سوال کیا ہے؟ 7 سال کی بچی ہے ان کی، جس کی یادداشت بہت کمزور ہے. دماغ بیسیکلی تھوڑا سا کم چلتا ہے، کم یاد بھی نہیں رہتا ہے، پڑھائی میں بھی زیادہ من نہیں لگتا ہے. خود ان کی بھی یادداشت بہت کمزور ہے. یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کثرت سے پڑھے اور دم بھی کرے بچے پر، خود بھی اپنے بھی دم کر لے، پانی میں دم کر کے پلائے. یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو. ایک اور دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. انشاءاللہ اس کو 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں گے، پانی میں پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کھول دے گا، ان کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی. اللہ پر یقین کے ساتھ. عام طور پر لوگ دعا مانگتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، ایسے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ، ارادے کے ساتھ. یہ نہ تصور کرے کہ اللہ دعا قبول کرے نہ کرے، یہ نہیں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو، دل و دماغ کو کھول دے گا. اور ان کی بھانجی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا دعا تجویز فرمائیں گے؟ یا ولیو
یا ولیو یہ پڑھے کثرت سے، اور سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر 7 دفعہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر ٹھہر کر اس کے جو راضی نہیں ہو رہی ہے رشتے کے لیے، وہ تصور کرے کہ وہ راضی ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور شروع میں درود شریف، آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل 11 دن 21 دن کریں گے تو انشاءاللہ ان کی جو راضی ہو جائے گی، وہ جو رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ضرور، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہیلو بیٹا، پہلے تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور بہت اچھا بولتے ہیں، اور دل کو تسلی ہو جاتی ہے جس طریقے سے آپ بتاتے ہیں، اور اکثر ہم یوٹیوب سے ہی نکالتے ہیں کیونکہ لکھنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میری بھانجا ہے، ایک کسی غیر مسلم لڑکی کے چکر میں پڑا ہوا اور پیتا بہت ہے، تو میں چاہتی ہوں اس کے لیے کوئی اچھا سا ویٹ بتا دیجیے۔ اور دوسرا، ممی ہے میری بہت بیمار رہتی ہے، ان کے منہ میں منہ آ رہا ہے لیکن دکھائی پتہ نہیں چلتا، ان کو چپکتا ہے، بہت تکلیف میں ہے اور گیس بہت بنتی ہے۔ ان کو تکلیف کیا ہے؟ بتا دیجیے۔ والدہ کو تکلیف کیا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرتے کیونکہ بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ اتنے اچھے سے سمجھاتے ہیں نا ہم سب لوگوں کو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، ہماری سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب یہ فون کر گیا، اب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، انشاءاللہ آپ تلاش کریں گے سورہ آل عمران کے 2 صفحہ کے بعد یہ آیت مل جائے گی۔ یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ان کی پریشانی اور ان کا جو معاملہ جو ہے درست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ مطلب جس طرح کی انہوں نے، اور ان کی امی بیمار رہتی ہیں تو ان کے لیے انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین یہ خوب پڑھے اور دم بھی کرے، اور ہو سکے تو پانی میں دم کر کے پلائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہی شفا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں دلی سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میری بات یہ ہے کہ میرا لڑکا نا اپنی بیوی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، بلکہ اس کے سامنے جاتا ہے تو جو بات وہ بولتی ہے اس میں ہاں صرف ہاں، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، جی، اور کانپتا ہے ڈر کے مارے۔ تو مولانا صاحب سے میرا یہ ہے التجا کہ کوئی اچھی سی دعا مجھے بتا کہ میں اسے دم کر کے دوں یا پڑھوں تو کچھ صحیح۔ بالکل، جی مولانا صاحب۔ چھوٹی سی دعا ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اس کا خوف، اس کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھے، جو مختصر درود شریف ہو اس کو یاد کر لے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ کثرت سے پڑھے، کم از کم 7 دفعہ یا 11 مرتبہ اور 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی، ان کا معاملہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لائن پر ایک کالر بھی موجود ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں فضل کریم بول رہا ہوں بھیواڑی سے۔ فضل کریم صاحب فرمائیں۔ جی میرا ایک سوال ہے، مولوی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے جواب دے رہے ہیں۔ جی، تو میرا ایک بچہ ہے، اس کا پڑھنے میں تھوڑا من نہیں لگتا۔ اچھا جی، تو اس کے لیے کچھ دعا بتائیں۔ اور میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، مولوی صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی جی، لیکن ایک بار بھی یہ نہیں بتایا کہ کچھ حکمت عملی سے کام لے۔ کیا قرآن اسی لیے آیا تھا کہ خالی دعا پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، دعا پڑھتے رہے، دم کرتے رہے؟ یہ کوئی طریقہ ہوا؟ ٹھیک ہے فضل کریم صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم ایک کالر کو، ہر ایک کالر کو یہ بتاتے رہیں گے
کہ حکمت عملی اور نماز، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پروگرام میں. کئی سارے لوگ جذباتی ہو کر فون کرتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی طریقہ اور یہ نہیں ہوتا، لیکن میں بتا دوں آپ کو، آپ پروگرام کی اہمیت کو سمجھیں. ہم ہر کالر کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ یہ ایک بار بتا دیا، اور ویسے بھی آپ کوئی بھی پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی بھی پروگرام میں یہ مجھے نہیں دکھے گا یا آپ کو نہیں دکھے گا کہ مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا ہو کہ آپ نماز کی پابندی کر لیں اور تلاوت کی پابندی کر لیں. ہر پروگرام میں، جہاں تک مجھے یاد ہے جب سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، ہر پروگرام میں جتنے بھی مولانا صاحب پروگرام میں آتے ہیں سب نے یہ تاکید کی ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور تلاوت کی صفائی کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں اور تلاوت کی پابندی کریں. اب ہر کالر کو یہ بتانا مناسب نہیں ہے. اگر ہم ہر کالر کو بتاتے رہیں گے تو ہمارا وقت ایک ہی کالر کے ساتھ لگ جائے گا. اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ تو بیسک ہیں ہی، اس کے علاوہ دعا ایک سہارا ہوتا ہے، ایک سپورٹ ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کبھی کہا پروگرام میں کہ اگر آپ کوئی علاج کر رہے ہیں تو آپ دوائی کھانا چھوڑ دیجئے، یا آپ کسی امتحان میں جا رہے ہیں تو پڑھائی کرنا چھوڑ دیجئے، یا کسی کام کے لیے آپ محنت کرنا چھوڑ دیجئے. ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا فضل کریم صاحب. اور اس کے بعد جو بھی ہم نے یہ بھی کہا کہ جو آپ دوائیں آپ کی چل رہی ہیں اس کو بھی جاری رکھیے، علاج جاری رکھیے، محنت جاری رکھیے. اس کے بعد ہوتا ہے سہارا دعاؤں کا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اور تجویز کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب ان کا بھانجا ہے یا بیٹا ہے غالباً جس کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ آیت میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا لوگوں کو، غور سے سن لیں. سورہ نساء کی ایک یہ آیت ہے، اور 3 ورق پہلے 3-4 ورق سورہ نساء یعنی 5ویں پارہ ختم ہونے سے پہلے یعنی 1 پاؤ کے قریب لاسٹ میں جو ہے یہ دعا دیکھ لیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. دم کریں، ساتھ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر بچے کا نام لیں، تصور کریں. اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی توفیق دے. اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے توفیق سے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے اللہ کے توفیق سے. تو ہر وقت ان کی زبان ہمیشہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا میں رطب اللسان رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرے یہ بندے ہیں، تو نے مجھے بچہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو دل دماغ جو صحیح راستے پر قائم رکھے. سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر بچے کا نام لے، تصور کرے. اللہ تعالیٰ ان کو دل و دماغ کو کھول دے گا. اور یہ دعا پڑھے، یا علیمو. یہ شارٹ میں ہے، اللہ کا نام ہے علیم. انشاءاللہ ان کا ذہن کھل جائے گا. بالکل، ہمیں امید ہے فضل کریم صاحب آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ ہمارے شوہر ایسا گزر گئی، نوکری کرتے کرتے گزر گئی. وہ نوکری بچے کو دیے تو بھی ابھی تک 8-9 مہینے ہوا نوکری آئی نہیں ہے. گھر میں پریشانیاں مصیبت ہمارے گھر میں پریشانیاں مصیبت ہے. نوکری ابھی تک بھی آئی نہیں. کیا کرنا مولانا صاحب؟ بالکل آپ کو ضرور جواب دیں گے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ یا فتاحو اس سے پہلے ہی بتایا تھا، کوئی بھی معاملہ ہو اگر رک جائے، رکاوٹ ہو، پریشانی ہو تو کثرت سے پڑھے یا فتاحو. انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. ایک اور دعا ہے اس کو بھی یاد کر لیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یہ جو ہے یہ آیت 10ویں پارے میں ہے. یہ تلاوت کرے، انشاءاللہ ان کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. ساتھ سورہ حشر کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ کے نام ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ 2-3 آیت ہے، اس کو پڑھتی رہے روزانہ، اور نماز کی پابندی کرے اور اہتمام کرے. جو بھی معاملات ہے اس کو درست کرے.
عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کا حقوق پورا کرتے ہیں، بندے کا حقوق پورا نہیں کرتے ہیں. جس کا جو معاملہ ہے اس کو دے دے. یہ مت سوچے کہ وہ دے گا تو ہم دیں گے، نہیں، آپ کو ادا کر دینا ہے. حقوق العباد کی بہت پکڑ ہے. جب تک معاملہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ پاک ہے، آپ پاکی کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال. جب تک ہم پاک صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک جو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے جو بھی معاملات ہو پہلے اپنے دل کی صفائی رکھیں، جسمن بھی صاف رہیں، اور اللہ کے یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ناتواں بندے ہیں، کمزور ہیں. اللہ ضرور دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. آپ جس ویکتی آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی. جناب آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور تھوڑا سا صبر بھی رکھا کریں. جب بھی ہم سے بات ہو لائنز بہت بزی ہوتی ہیں، تھوڑا ویٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں بدایوں سے بول رہا ہوں. فرمائیے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جب بھی نوکری وغیرہ ملتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتی، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں. اچھا. اور گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے. جی جی شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ صلاۃ الحاجہ کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگیں اللہ تعالی ہماری نوکری کو باقی رکھے، اور نماز کے بعد درود شریف پڑھے، حمد و ثنا پڑھے. کچھ ممکن ہو جو ہو سکے آپ کو اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، اور اپنے اچھے اعمال کا ریفرنس دیں کہ اللہ ہم نے فلاں کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کے صدقے توفیل میں ہماری دعا قبول فرما لے، اور ہمارے کام میں جو پریشانی ہے اس کو دور فرمائے. عام طور پر لوگ ریفرنس نہیں دیتے ہیں اچھے اعمال، جو بھی اچھے اعمال کیے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، اچھی کیفیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم چھپڑا سے بول رہے ہیں. فرمائیے. فرمائیے. بول رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیکیداری کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور جہاں تہاں ٹھیکیداری ہیں. اچھا ٹھیکیداری. جی جی. ہم لوگ جہاں تہاں پیسہ پھنس جاتا ہے، کام کرا کر کوئی دیتا نہیں ہے. جی ہاں اس کے لیے بہت پریشانی ہو جاتا ہے گھر پر. جی ضرور آپ دن ہم لوگ کرتے ہیں، اب پیسہ نہیں ملتا ہے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ میں سمجھ گیا. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ الموزلو کثرت سے پڑھے، جہاں تک ممکن ہو 300 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ پڑھے. یہ تصور کرے کہ اللہ تعالی ہمارا جو حق اس کے ذمے ہے اس کو واپس کر دے. اس لیے کہ یقین کے ساتھ پڑھے گا تبھی اللہ تعالیٰ اس کو مسئلے کو حل فرمائے گا. الموزلو خوب پڑھے، اور اس جس کے ذمے پیسہ ہے یا معاملات ہے اس کا نام لے، تو انشاءاللہ جلد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو حق کی ادائی کا صورت پیدا فرما دے گا. چونکہ سب کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ مصرف القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے. اس لیے اللہ ہی کے سامنے رجوع ہے، اللہ کے سامنے گر گرائے اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حق جو لیے ہوا ہے، غصب کیے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی ادا کرنے والا ہے، غیب سے مدد کرنے والا ہے. الموزلو خوب پڑھے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو جناب کون صاحب کہاں سے؟ اختر بیگ. اختر بیگ صاحب فرمائیں. اختر بیگ بول رہے ہیں ایم پی سے. فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جی میری اہلیہ بیمار ہے. جی پورے شریر سے بیمار ہے، پلنگ میں پڑی رہتی ہے، سب کام میں کرتا ہوں. جی
کھانا بھی, پانی بھی, نہلانا دھلانا, لیٹرنگ باتھ روم سب کرانا پڑتا ہے جی, اور اس کا بار بار ڈبہ پھینکنا پڑتا ہے. تو میں کیا پاک صاف رہ سکتا ہوں؟ اچھا, یا اس کے بارے میں میرے کو کچھ بتائیے. ضرور بتائیں گے آپ کو. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ رفیق حیات کی خدمت کرنا, ان کا خیال رکھنا, اس کے صفائی کا خیال رکھنا, وہ بیمار ہے اور بستر پر ہے, اس کی جو بھی ضرورت کو پوری کرنا عبادت ہے. عبادت یہ نہیں کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. عبادت یہ بھی ہے کہ بیوی کا خیال رکھنا, بیوی شوہر کا خیال رکھے, یہ بھی عبادت ہے. یہاں تک کہ بیوی کو لقمہ کھلانا یہ بھی عبادت میں داخل ہے. وہ جو کر رہے ہیں, بیوی کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کے اجر ملے گا, بشرطے کہ اچھی نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اور ہم پر جو خدمت واجب ہے ہم جو کر رہے ہیں یہ احسان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہماری رفیق حیات ہے, اور ہم جس طرح ہم بندھے ہوئے ہیں رشتے سے, اللہ قائم رکھے اور کرنے کی صورت دے. ناپاکی اگر عذر ہے, بخار ہے, سردی ہے تو تیمم کر لیں, لیکن اگر آپ سب کام سے فارغ ہو کر ان کی طہارت کو, ان کی صفائی کر کے, بیوی کے ہر طرح سے پاک کر کے آپ غسل کر سکتے ہیں, پاک صاف رہ سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ پاکی اللہ کو پسند ہے, اور پاکی نصف ایمان بھی ہے. اس لیے ہاں عذر ہے آپ کو, تو عذر شرعی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, لیکن عذر شرعی نہیں ہے تو آپ نہا کر غسل اس کو پاک صاف کر کے آپ بھی نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, دعا کریں صحت کے لیے. جی افسر بیگ صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. یہاں پہ مولانا صاحب نے ایک بہت اچھی بات بولی جو میں کافی وقت سے چاہ رہا تھا, کہ صرف نماز پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا ہی عبادت نہیں, یہ تو فرض عبادت ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ میں ان ناظرین سے بولتا ہوں جو جذباتی ہو کر فون کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. صرف نماز پڑھنا یا قرآن شریف پڑھنا یا روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے, یہ فرض عبادتیں ہیں, یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے میں کوئی نہیں ہوتا ہوں, یا مولانا صاحب بھی نہیں ہوتے ہیں بولنے والے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. باقی چیزیں بھی ہیں جو ہمارا مقصد ہے آپ تک پہنچا دیں, کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کریں, اپنی پریشانیاں ختم کریں, دعاؤں کے ذریعے دعائیں کریں, تاکہ اپنی بھی پریشانیاں ختم کریں یا کسی اور کی بھی خدمت کریں. یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہیلو جناب, کون صاحب کہاں سے؟ اکبر علی, ابھی 10 منٹ پہلے بات کی نا آپ سے. جی فرمائیے. اور جو غیر مسلم بندے کے لیے دعا بتائی تھی وہ کون سے پارے میں ہے, کون سے صورت وغیرہ حوالے سے بتائے. جی آپ لائن پہ ہی رہیے, آپ فون کاٹیے گا مت. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں, جو آپ نے دعا بتائی تھی کون سے صورت کون سے پارے میں ہے؟ کیا بول رہے ہیں, کیا سوال ہے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ جو ان کا غیر مسلم دوست کیا سوال ہے, اس کے یہاں اولاد کا حصول نہیں ہو رہا ہے. اب یہ دعا جو آپ نے بتائی تھی یا بتائیں گے دوبارہ سے, کون سے سپارے میں ہے, کتنی بار پڑھنی ہے؟ یہ سورہ رعد 13 پارے میں ہے, 13ویں پارے میں ہے سورۃ الرعد, ایک صفحہ کے بعد. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. یہ پڑھ کر پانی میں پلائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے حمل و قرار فرمائے گا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی سورہ رعد کے اندر 13ویں پارے میں ہے, ایک صفحہ کے بعد دوسرے صفحہ میں جائیے گا تو انشاءاللہ 2-3 آیت کے بعد یہ آیت مل جائے گی آپ کو. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ میں لونی سے بول رہی ہوں. فرمائیے. میرا نام ہے عیسیٰ خاتون. جی فرمائیے. ایسا ہے اس کے پاس ہمارے میاں صاحب کے نا ایگزیما ہے. اچھا. اس کے لیے دعا بتائیے آپ. جی اب پرانا ہے. جی ضرور بتائیں گے آپ کو, بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے, ان کی رشتہ دار کو ایگزیما اسکن کی جو بیماری ہوتی ہے؟ ایک دعا ہے, اس سے پہلے میں بتایا تھا, بسم اللہ تربت ارضها وریقت بازها
یشفا سقیمنا ربنا آتنا. یہ دعا پڑھے اور ہاتھ پر دم کر کر جہاں پہ خارش ہے، جہاں پر داد ہے، جہاں پہ ایگزیما ہے دم کرے. بسم اللہ تربت ارضها وریقت بازها یشفا سقیمها ربنا باذن ربنا. یہ پڑھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا، ان کی پریشانی دور فرمائے گا. جی. اور انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، یہ قرآن کی آیت ہے اور 17ویں پارے میں ہے. یہ 7 دفعہ ہاتھ پر دم کر کے جہاں ایگزیما ہے، جہاں تکلیف ہے، اس کو دم کرے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. 17ویں پارے میں ہے، سورہ آپ کے سورہ طٰہٰ کے اندر ہے انشاءاللہ. اس بیچ لائن پر کالر بھی موجود ہیں، دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ میں دلی سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. ترنم رضوان. میں یہ بول رہی ہوں کہ جی فرمائیے محترمہ، ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہاں میں یہ بول رہی ہوں کہ وہ میرے بیٹا کا کل پیپر ہے نشہ مکتی میں جو ہے، آپ مولانا صاحب سے بول دیجئے کہ ان کے لیے دعا کرے اچھی طرح سے وہ پیپروں میں پاس ہو جائے. اور میرا ایک اور سوال ہے کہ جو میں ایک منت جیسے کسی منت مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے، میرا بیٹا پڑھنے لگے، روز اسکول جانے لگے، روز ٹیوشن جانے لگے، تو میں نماز پڑھوں گی، فقیر کو کھانا کھلاؤں گی. پر وہ لڑکا ایسا کرتا نہیں ہے، نہ پڑھنے جاتا، ٹیوشن نہیں اسکول، تو کیا میں ادا کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر میں اس کے جواب ضرور دے دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. میں جودھ پور سے بول رہا ہوں. سید آواز نہیں آ رہی. جی فرمائیے جناب. فرمائیے. میں سید علی بول رہا ہوں جودھ پور سے. فرمائیے جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ آپ میری وائف کے کان کے پیچھے گاٹھ ہوئی ہوئی ہے. کان کے پیچھے گاٹھ؟ ہاں، اور میری بچی ہے، اس کو مطلب ہیج بہت ہو رہا ہے، مطلب خون بند نہیں ہو رہا ہے. ہیلو. اچھا ٹھیک ہے. میرے گلے میں بہت خرابی ہے. آپ کے گلے میں بہت خرابی ہے، مطلب راج کے آتے مطلب. اچھا، گلے میں بہت زیادہ خرابی ہے. دعا بتائے کوئی. ضرور بتائیں گے آپ کو جناب. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ فرمائیے. مہاراشٹر مدکھیڑ سے. جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. فرمائیے. ہلو. جی السلام علیکم. کون صاحب، کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری پریشانی ہے. جی بتائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ نادر. ہلو. فرمائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. ہاں جی. ہلو. جی بالکل، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. اگر آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے تو آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آئے گی. آپ سلام کرتے رہیں گے، ہم جواب دیتے رہیں گے، ہم سلام کریں گے، آپ جواب دیتے رہیں گے، یہی سب چلتے رہے گا. برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. مولانا صاحب، ایک مسئلہ ہے، جو جودھ پور سے بھائی کا سوال تھا، ان کی جو ہے اہلیہ کے کان کے پیچھے گاٹھ ہے، اس کے لیے دعا بتائیے. اور ان کی جو بیٹی ہے اس کو ماہواری میں خون بہت زیادہ آتا ہے، حیض بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا. اور گلے میں خود ان کی تکلیف ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار والافئدہ. یہ پڑھے اور ہاتھ پر دم کر کے جہاں پر گانٹھ ہے وہاں دم کرے، انشاءاللہ اس کی گانٹھ کی جو ہے تکلیف دور ہو جائے گی. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار والافئدہ. یہ پڑھے کثرت سے. یہ جو ہے سورہ یونس کی آیت ہے، اور آدھے پارے جو ہے اس کے بعد سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، یعنی 11واں پارہ آدھے پارے کے بعد یہ آیت ہے.
قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار والافئدہ. اور بیٹی کے لیے کیا مسئلہ؟ اور اس کے حیض کے لیے ہے جو کثرت سے ان کو حیض آتا ہے. وما محمد، یاد کر لیجیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کثرت سے اگر ماہواری ہے جی آ رہا ہے تو اسے خوب پڑھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ جو ہے سورہ آل عمران میں ہے، چوتھے پارے کی آیت ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آج کے لیے آپ کے پروگرام کا ہمارا آج کا وقت ختم ہوا. ترنم رضوان صاحبہ کا مسئلہ میرے پاس موجود ہے، کل کے پروگرام میں اس کو انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.